کہ کہاں سے آغاز کریں گے آج؟ جی سر، بہت شکریہ۔ ایاز کا نام جب آتا ہے تو سلطان محمود غزنوی کا نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک، اقبال نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و سبحان ایاز، اللہ۔ لازم و ملزوم پرسنالٹیز۔ ایاز اپنے اوصاف کی وجہ سے عزت پاتا تھا اور بادشاہ اس کے اوپر یقین اور اعتماد کرتا تھا، اس کے نیک ہونے کی وجہ سے، اس کے ایک زیرک اور لائق ہونے کی وجہ سے۔ لیکن عجیب بات تھی کہ مغرب کے بعد شام ڈھلتے ہی ایاز کسی طرف نکل جاتے تھے اور پھر تھوڑا وقت وہاں پہ گزار کے واپس آ کے اپنے معمولات زندگی کو چلاتے تھے۔ دراصل ایاز نے ایک چھوٹی سی کٹیا میں اپنی غربت کے دور کی کچھ نشانیاں رکھی ہوئی تھیں، ایک پھٹا ہوا جوتا اور بوسیدہ کپڑے۔ یہ شخص جاتا تھا، جا کے دیکھتا تھا اور کہتا تھا ایاز کبھی تکبر یا نخوت نہ لانا، یہ تیری اصل ہے، تو اصل میں یہ تھا لیکن تجھ پہ کرم ہو گیا۔ بادشاہ کو ایاز سے محبت تو تھی، اب جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں پھر حسد کرنے والے، رقابت کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو جو امراء تھے انہوں نے کہا یہ ایک اچھا پہلو نکلتا ہے کہ بادشاہ کے دل میں بدگمانی پیدا کی جائے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، شہنشاہ عالم، یہ شخص شام کو جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس نے ایک کٹیا بنا رکھی ہے، اس میں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات جمع کر کے رکھتا ہے، اور یہ بھی رپورٹ ملی ہے کہ ایک کنستر شراب کا بھی رکھا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کے یہ شخص اپنی دولت گنتا ہے اور نشہ کرتا ہے۔ اب اورنگزیب محمود غزنوی کے لیے یہ بات بڑی دھچکے والی تھی۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو اس کا پتہ لگایا جائے، لیکن اسے یہ اطمینان تھا کہ ایاز ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جسے میں نے ایاز چنا ہے اس میں کوئی ایسی صفت میں نے نہیں دیکھی۔ لیکن ان بدگمانوں کی بدگمانی کی سزا دینے کے لیے بادشاہ نے کہا ایسا کریں کہ رات کے اندھیرے میں جا کے اس کی کٹیا کا دروازہ توڑیں اور توڑ کے جتنا ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی ہے نا سب لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور مجھے رپورٹ دے دیں کہ یہ کچھ ملا ہے، پھر میں دیکھیں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ایک رات وہ سب جا کے انہوں نے ہتھوڑے سے دروازہ توڑا، ٹھک کر کے کھولا، اندر دیکھتے ہیں تو ایک پرانا جوتا پڑا ہوا ہے اور کچھ پوستین ہے، پرانے کپڑے وہ لٹک رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا بڑا چالاک ہے، اس نے یقیناً کہیں زمین میں دفن کیا ہوگا، ورنہ یہ دکھانے کے لیے زمین کھودی، اندر دیکھتے رہے، کچھ بھی نہ ملا۔ اپنے نصیبوں پر مٹی ڈالتے ڈالتے انہوں نے وہ سارے گھڑے بند کیے، دیواریں اکھیڑی، کچھ نہ ملا۔ اب انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے تو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہاتھوں کو کاٹا، ہونٹ زخمی کیے، خاک ڈالی اور واپس ہوئے کہ بادشاہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ جب گئے تو بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے کہا ان سے پوچھو کہ ان کے ہاتھ خالی کیوں ہیں، وہ جو خزانہ تھا یہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو اس نے پوچھا تو ان سب نے کہا اے بادشاہ ہم اپنے کفن اور تلواریں لے کے آئے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے بدگمانی کی ہے، اگر چاہو تو سر قلم کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے کہا نہیں میں تو ایاز سے پوچھ کے کہوں گا۔ ایاز نے کہا بادشاہ تیرے حکم سے زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، میرا یہ فیصلہ ہے میرے دل کی عدالت کا کہ انہیں معاف کر دیا جائے، یہ بدگمانی کا شکار ہو گئے تھے، اگر ان کے دل میں بدگمانی نہ آتی تو یہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ صاحب یہ جو بدگمانی ہے نا یہ ایک ایسا کبھی فعل ہے، یہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے تائیں اپنے دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ فلاں بندہ غلط ہے، نہ اس نے غلطی دیکھی نہ اس نے اس کا کوئی عیب دیکھا، لیکن اس کے دل کے اندر شیطان، اور یہ بھی بتا دوں بدگمانی کی ابتدا شیطان نے کی تھی۔